بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے، اور کروڑوں درود و سلام ان کے محبوب اور ان کی اولاد پاک پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کے ایک حکمران گزرے ہیں جو کہ حضرت مآب تھے، ذوالفقار علی بھٹو۔ اب ان کو پھانسی دی گئی قادیانیوں کو قتل کروانے کے جرم میں۔ اب یہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط، اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی جو ہے دیکھیں۔ اب جو قادیانی ہے، کبھی اگر کسی کو ہم کہیں ہم نے کسی کو ٹھیک کرنا ہو، ہم اسے کہیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہوگا۔ چلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ادھر سیالکوٹ میں میرے ساتھ ایک قادیانی تھا، کام کرتا تھا۔ اس نے جو بھی تھا شو نہیں تھا کیا، لیکن یہ تھا کہ جب تک میں اسے مسلمان تسلیم نہ کرتا تو وہ کیسے خود کو مسلمان تسلیم کرتا۔ یعنی یہ ہے کہ اگر کسی کو صحیح کرنا ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم صحیح ہو، اسے یقین دلایا جاتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اصل میں قادیانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ، یا پھر ہمیں نہیں پتہ میں بھی کہ وہ آخری نبی کو آخری نبی ہی مانتے ہوں، جیسے حقیقت ہے، سچ ہے۔ اور جس کو کہا جاتا ہے وہ نبی تو نہیں جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، میں بھی انہوں نے نہ بنایا ہو سکتا ہے ان کا اس طرح ہو کہ جیسے کہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی جس کے پیچھے آدمی چلتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے دور میں۔ جیسے کہ سکھوں نے بابا گرو نانک اللہ کی پچھلی صدی کے بھی گزرے، ان کے پیروکار ہیں۔ تو وہ بابا گرو نانک تو ایسے ہیں جیسے کہ ہم مزار پہ جاتے ہیں، کیونکہ بابا گرو نانک نے بھی ساری زندگی جو ہے وحدانیت کی، اللہ کی تبلیغ کی، لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لگایا، برائی سے روکا۔ تو اصل میں ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ صحیح طرح سے تربیت نہیں کی جاتی۔ اب سکھوں کو یہ صحیح بتایا نہیں گیا کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ یہ تھی، اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ اسی طرح چلیں وہ واپس آتے ہیں قادیانیوں پہ، یعنی کہ ان کو جو آگے نئی نسل آ رہی ہے، جو بھی ہے ابھی جتنے بھی قادیانی موجود ہیں، آگے ان کے جو نئے ہیں ان کو حقیقت بتائی جائے کہ یہ جس کو آپ کہ میں بھی وہ سے نہ کہتے ہوں نبی، یہ ہے کہ ہم انہیں کہیں گے کہ تم لوگ مسلمان ہو تو ہم انہیں یقین دلائیں گے تو وہ مسلمان کہ تسلیم کریں گے۔ جب ہم ہی انہیں کہیں گے کہ تم کافر ہو، وہ نہ بھی ہوں گے تو پھر بھی ہوں گے۔ ہم انہیں کہیں گے کہ تم آخری نبی کو آخری نبی نہیں مانتے تو وہ اگر مانتے بھی ہوں گے تو وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمیں تو اسی سسٹم میں لگا دیا گیا نا۔ اگر کسی کو ٹھیک کرنا ہو تو اس سے یقین دلایا جاتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، وہ نہ بھی ٹھیک ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب ہم تسلیم کریں گے جو قادیانی جن کو کہا جاتا ہے وہ در حقیقت آخری نبی کو ہی آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور جسے کہا جاتا ہے مرزا جو ہے کہ انہوں نے اسے نبی بنایا گیا ہے، وہ نبی نہیں، وہ ان کا کوئی ویسے جیسے پارٹی کا کوئی لیڈر ہوتا ہے، جیسے کہ گاؤں کا کوئی بڑا ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ اس سسٹم میں آتا ہے، اس چکر میں آتا ہے۔ جب ہم انہیں یہ حقیقت بتائیں گے تو وہ بھی مانیں گے۔ اگر ہم انہیں کہی جائیں گے کہ تم کافر ہو تو وہ نہ بھی ہوں تو وہ کہیں گے پتہ نہیں یہی حقیقت ہے، ایسے ہی ہے۔ اب یہی چکر چلا آ رہا ہے۔ سکھ ہیں
ان کا بھی یہی سسٹم ہے کہ اصل تعلیمات جو ہے ان کو چھوڑ کر تو وہ اس طرف لگ گئے ہیں. بدھ مت بھی ایسے اسٹارٹ ہوا, ہندوازم بھی ایسے اسٹارٹ ہوا, کرسچنزم بھی ایسے اسٹارٹ ہوا. یعنی کہ تعلیمات کو چھوڑ دیا اور انہیں کو خدا بنا لیا. اب ہندوازم کیسے, مطلب بت پرستی کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ یہ تھوڑی قدیم, بہت زیادہ قدیم, جب آدم علیہ السلام کی نسل چلی آگے, ابلیس نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں نے آدم کی اولاد آدم کو گمراہ کرنا ہے. تو جب آگے پیغمبر آتے گئے تو جب وہ مطلب اللہ کے نیک بندے تھے, جب وہ دنیا سے چلے جاتے تھے تو لوگ جو ان کے پیروکار ہوتے تھے ان کو ابلیس نے گمراہ کیا کہ وہ تصویریں ان کی بنا کے تو ان کا ہی شروع کر دیں پوجا وغیرہ جو بھی کرتے ہیں. آہستہ آہستہ مورتیاں بنا دی گئیں. یہ اللہ کے نیک بندے گزرے, انہوں نے تبلیغ خدا کی ہے, وحدانیت کی ہے, لا شریک کی ہے. لیکن انسان کو گمراہ کس طرح کیا گیا کہ جو تبلیغ کرنے آئے ہیں انہیں کو مورتی بنا کے, ان کی تصویریں بنا کے تو ان کی پوجا شروع کروا دی گئی. ایسے ہی چلا آ رہا ہے سسٹم جتنے بھی ہیں. تو اب چلیں بھٹو صاحب کا, تو اب جو اسلام ہے نا وہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اگر چلیں قادیانیوں کو اگر جس طرح کافر کہا گیا یا اس حساب سے بھی اگر مطلب ان کو قتل کیا گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کافر کو ڈائریکٹ قتل کرو. نہیں, رحمت للعالمین پتھر کھائے کافروں سے, بڑی اذیتیں برداشت کی کافروں سے. دین ایسے نہیں پھیلتا. جب تبلیغ کرتے رہے جو نہیں تھے مانتے, یعنی کہ پھر ان سے جنگ ہوئی, پھر ان کو قتل کیا گیا. یہی چیز. اب بھٹو صاحب تھے اگر تو پہلے انہوں نے تبلیغ کی, یعنی کہ قادیانیوں کو اگر سمجھایا انہوں نے, جو بھی وہ گروہ تھا, جو بھی وہ لوگ تھے, ان کو اگر انہوں نے سمجھایا کہ اس طرح نہیں اس طرح ہے, اگر وہ نہیں سمجھے پھر انہوں نے قتل کیا تو پھر انہیں پھانسی کی جو سزا ہوئی ہے وہ غلط تھی. لیکن اگر انہوں نے تبلیغ نہیں کی, ان کو نہیں سمجھایا, ڈائریکٹ مطلب کہ قتل کا حکم دیا, تو پھر ان کی جو پھانسی کی سزا ہوئی تھی وہ بالکل صحیح تھی. کیونکہ اسلام میں پہلے تبلیغ ہے, پہلے سمجھائیں, چاہے کافر ہے چاہے کوئی بھی ہے. اگر نہیں تو پھر ہوتا ہے. اور اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ.